بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سیمہ راشد اور آج آپ کو میں جماعت پنجم کی اردو پڑھاؤں گی۔ آج جو ہم نے لیسن پڑھنا ہے اس کا عنوان ہے اے وطن تو سلامت رہے۔ یہ میں نے ساری اس کی جو ڈیٹیل ہے ہمارے اس سبق میں پانچوں صوبوں کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے، وہ میں نے آپ کو یہاں پہ بورڈ پہ لکھ دیا ہے۔ تو جو مین چیزیں ہیں جو اس سبق میں بتائی گئی ہیں صوبوں کے حوالے سے، صوبے کا نام، اس کا صدر مقام، وجہ شہرت، اس کے مشہور کھانے، علاقائی لباس اور مشہور مقامات جو ہیں وہ اس سبق میں بتائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اوپر دیکھیے آپ کا جو ہے پاکستان کا نقشہ بنا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم صوبے بلوچستان کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس کا صدر مقام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، صوبے بلوچستان کا جو صدر مقام ہے کوئٹہ ہے، اور مشہور جو شہروں میں ہے اس میں خضدار شہر ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے کوئٹہ کی؟ اس کی وجہ شہرت ہے پھولوں کی وادی، اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہاں کا مشہور جو ہے کھانے کون سے ہیں؟ سجی ہے، لیکن کوئٹہ میں جو اس کو سجی کہتے ہیں۔ اور اس کا جو لباس ہے کوئٹہ کا، بلوچستان کا، وہ کڑھائی والے کپڑے ہیں، اور مشہور مقام ہے، سیاحتی مقام ہے، وہ قائد اعظم ریزیڈنسی ہے، جہاں پہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے زندگی کے آخری ایام زیارت میں گزارے، وہ اس جگہ پہ قائد اعظم ریزیڈنسی ہے۔ اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے صوبہ سندھ۔ ٹھیک ہے، صوبہ سندھ کا جو صدر مقام ہے وہ کراچی، اور مشہور شہر حیدرآباد ہے سندھ میں بھی، اور کراچی کو روشنیوں کا شہر یا عروس البلاد بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس کا جو کھانا ہے مشہور ہے وہ بریانی ہے، اور ان کا جو لباس ہے وہ رلی اور اجرک ہے۔ رلی بیٹا چھوٹے چھوٹے کپڑوں کے پیسز بنا کر ایک جو ہے وہ کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اس کو رلی کہتے ہیں۔ ڈفرینٹ کلر کے جو ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے پیسز ہوتے ہیں، اور اجرک جو ہے اس میں مخصوص رنگ جو ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو بلاک پرنٹنگ ہوتے ہیں، اور یہ رنگ جو ہیں یہ لوگ اپنے گھروں میں بناتے ہیں۔ اچھا، مشہور ان کا جو مقام ہے صوبہ سندھ کا، وہ ساحل سمندر ہے، اور بن قاسم بندرگاہ ہے، اور کراچی بندرگاہ بھی ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا صوبہ پنجاب۔ صوبہ پنجاب کا صدر مقام لاہور ہے، اور اس کے مشہور شہر فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات وغیرہ ہیں۔ اور لاہور کو کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے، اس کی وجہ شہرت یہ ہے۔ اور یہاں کا جو کھانا ہے وہ مکے کی روٹی، سرسوں کا ساگ، مکھن وغیرہ ہے اس کے مشہور کھانا، اور جہاں اس کا لباس ہے وہ لاچا اور دھوتی ہے۔ اور یہاں کی پنجاب کی سیاحتی وادی مری میں جو ہیں وہ لوگ سارے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی۔ دوسرا ہمارا صوبہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا۔ اس کا جو صدر مقام ہے وہ پشاور ہے، اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اس کو پھولوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور وہاں کا مشہور کھانے جو ہیں وہ چپلی کباب ہیں، اور ان کے جو لباس ہے وہ کڑھائی والی فراک ہے۔ اور وہاں کا جو مقام ہے، سیاحتی مقام جو مشہور ہے، وہ وادی کاغان میں سیف الملوک، جھیل سیف الملوک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہمارا پانچواں صوبہ ہے گلگت بلتستان۔ اس کا گلگت بلتستان کا صدر مقام جو ہے وہ گلگت ہے، اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ وہاں قدرتی حسن ہے، وہاں پہ بے شمار جو ہے خوبصورت مقامات ہیں، اور وہاں کے جو کھانا ہے اس کی ہے وہ اخروٹ کی روٹی، وہاں پہ بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ اور وہاں پر جو لباس ہے وہ چپ شور و لباس بھی ہے ان کا، اور وہاں پر جو مشہور جو ان کی جگہ ہیں وہ اسکردو ہے، ہنزہ ہے، چلاس ہے۔ اس کے علاوہ کشمیر، آزاد کشمیر اور مظفر آباد کے بارے میں ہم جو معلومات ہیں وہ ہم کتاب سے پڑھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے اے وطن تو سلامت رہے۔ اس کے تلفظ ہیں پہناوا، گھیردار، مزین، وسائل، اہمیت، روایتی، نمایاں۔ میری پیاری ڈائری، آج میں بہت خوش ہوں۔ سارا باجی نے آج بچوں کو پاکستان کے مختلف علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے رہن سہن کے بارے میں ایک دلچسپ اور معلوماتی دستاویزی فلم دکھائی۔ کیا شاندار فلم تھی! یوں لگا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھے بیٹھے ان علاقوں کی سیر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک عمارت کا خوبصورت منظر دکھایا گیا۔ اس عمارت پر پاکستان کا پرچم لہرا رہا تھا۔ یہ ایک ایسی عمارت تھی جسے پاکستان پہلی ہی نظر میں پہچان لیتے ہیں پاکستانی۔ جی ہاں، یہ بلوچستان کی مشہور تاریخی عمارت قائد اعظم ریزیڈنسی کا منظر تھا۔ یوں فلم کا آغاز صوبہ بلوچستان سے ہوا۔ آپ یہ پکچر میں دیکھ رہے ہیں، یہ قائد اعظم ریزیڈنسی ہی ہے۔ اب بلوچستان رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ کوئٹہ، خضدار، ذوب اور گوادہ اس کے مشہور شہر ہیں۔ کوئٹہ صوبہ کا صدر مقام بھی ہے۔ اسے پھلوں کی وادی کہتے ہیں۔ یہاں کے لوگوں کا پہناوا شلوار قمیص ہے۔ مردوں کی قمیص شلوار خوب گھیردار ہوتی ہے، جبکہ عورتوں کے کپڑے شیشوں اور خوبصورت کڑھائی سے مزین ہوتے ہیں۔ سجی یہاں کا مشہور اور ہر دل عزیز کھانا ہے۔ یہاں کی خوبصورت ہنہ جھیل کو دیکھنے کے لیے ہر سال لوگ سیاح یہاں پر آتے ہیں۔ اس شہر زیارت میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ صوبہ بلوچستان کی سرزمین قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ اس
اسکرین پہ اب سارے سمندر کا مشہور مقام کلفٹن دکھائی دیا ہے۔ اب صوبہ سندھ کے بارے میں معلومات دی جا رہی تھیں۔ کراچی، سکھا، لاڑکانہ اور حیدرآباد صوبہ سندھ کے مشہور شہر ہیں۔ کراچی صوبے کا صدر مقام ہے۔ آبادی کے لحاظ سے یہ پاکستان کا سب سے گنجان آباد شہر ہے۔ گنجان کے جس میں بہت زیادہ آبادی ہے۔ کراچی کو عروس البلاد اور روشنیوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ رلی، اجرک اور سوسی کے بنے ہوئے کپڑے صوبہ سندھ کی منفرد شناخت ہیں۔ کراچی کی بریانی اور حیدرآباد کی پلہ مچھلی یہاں کے لذیذ پکوان ہیں۔ وادی سندھ کی قدیم تہذیب کے آثار بھی صوبے میں موجودہ کے مقام پر پائے جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے بن قاسم پارک ہے، کراچی میں بن قاسم پارک ہے، اس کی پکچر ہے یہ۔ سندھ کا مناظر ختم ہوئے تو اسکرین پر پتھروں سے بنا ہوا بہت بڑا دروازہ نمودار ہوا، اس پر لکھا تھا باب خیبر۔ یہ دروازہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور، مردان، ایبٹ آباد، کوہاٹ اور ماہنسیرا ہیں۔ پشاور شہر یہاں کا مرکزی مقام ہے، اسے پھولوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ یہاں کا قصہ خوانی بازار تاریخی اہمیت کا ہے۔ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، اس لیے اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار مشہور ہو گیا۔ خیبر پختونخوا کے مرد روایتی قمیض شلوار جبکہ خواتین کڑھائی والی لمبی قمیض شلوار یا فراک پہنتی ہیں۔ یہاں کے چپلی کباب اپنے منفرد ذائقے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ وادی کاغان میں موجود سیف الملوک کو دیکھنے ہر سال ملکی اور غیر ملکی سیاح چوک در چوک اس صوبے کا رخ کرتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر یہ باب خیبر ہے اور یہاں پہ ایک جگہ ہے قصہ خوانی بازار، اور یہ جو ہے قصہ خوانی بازار کی اہمیت یوں ہے کہ یہاں پہ جو پرانے زمانے میں لوگ یہاں پہ بیٹھ کر مختلف قسم کی کہانیاں سناتے تھے اور اپنا وقت گزارتے تھے، تو یہ جو جگہ ہے نا قصہ خوانی بازار کے نام سے مشہور ہوگی۔ اسکرین پر مینار پاکستان دکھایا گیا تو دل سے آواز آئی، اے وطن تو سلامت رہے، اور ہونٹوں سے بے اختیار نکلا، سونی ہی دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے۔ ہم سب بچوں نے جوش سے اپنے وطن کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہم صوبہ پنجاب کی حسین مناظر دیکھ رہے تھے۔ اس صوبے کے مشہور شہروں میں لاہور، سیالکوٹ، فیصل آباد، گجرات، ملتان اور راولپنڈی شامل ہیں۔ لاہور صوبے کا مرکزی شہر ہے، اسے کالجوں اور باغوں کا شہر بھی کہتے ہیں۔ اس شہر میں بہت سے تاریخی عمارات واقع ہیں جن میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، شالیمار باغ وغیرہ بہت مشہور ہیں۔ صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی مری ہے۔ شہروں میں لوگ شلوار قمیض پہنتے ہیں جبکہ دیہات میں زیادہ تر لوگ لنگی، لاچا اور دھوتی پہننا پسند کرتے ہیں۔ مکئی کی روٹی، لسی، ساگ اور مکھن یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ اب اسکرین پر مظفر آباد کا دلکش منظر تھا۔ مظفر آباد آزاد جمہوریہ کشمیر کا صدر مقام ہے۔ آزاد کشمیر کے مشہور شہر مظفر آباد بھمبر اور راولہ کوٹ، میر پور، باغ اور کوٹلی ہیں۔ نیلم، شاردا، اٹھ مقام، کیرن اور چھوٹا گلا جھیل کے سیاحتی مقامات اپنی مثال آپ ہیں۔ کشمیر اپنی بے پناہ خوبصورتی اور دلکش نظاروں کی وجہ سے جنت نظیر بھی کہتے ہیں۔ تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں۔ عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے، پھیرن اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں۔ چوغے بھی کہتے ہیں لیکن اس میں چوغے لکھا ہوا ہے، صحیح لفظ چوغے دونوں بھی ہو سکتے ہیں۔ فلم کے آخری حصے میں ہم نے ایک حیران کن منظر دیکھا۔ یہاں کچھ لوگ گھوڑوں پر سواری ہو کر ہاکی کی طرز کا کوئی کھیل کھیل رہے تھے۔ پتہ چلا اس کھیل کو پولو کہتے ہیں۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے اور پولو گلگت بلتستان کا مشہور کھیل ہے جو کہ چترال اور گلگت کی سرحد پر واقع دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ شندور میں کھیلا جاتا ہے۔ یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں۔ اس میلے میں پولو سمیت دیگر علاقائی کھیلوں کے مظاہرے بھی ہوتے ہیں۔ گلگت بلتستان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ یہاں کے مشہور شہروں میں چلاز، گلگت، اسکردو، ہنزا، کہکوچ، استوار اور جگوڈ ہیں۔ اس کے علاوہ قدرت کے حسین نظارے، خوبصورت پہاڑی سلسلے بھی یہاں موجود ہیں جن میں درہ بابوسر، فیری میڈوز، استوار، دیوسائی، کچرو، ہنزا، دور خنجراب اور بھنڈر اور شکر بہت مشہور سیاحتی علاقے ہیں جہاں ہر سال لاکھوں سیاح خوبصورت مناظر سے لطف اندوز ہونے کے لیے گلگت بلتستان کا رخ کرتے ہیں۔ پیاری ڈائری، مجھے آج اپنے وطن کے بارے میں اتنی اہم اور دلچسپ معلومات جان کر بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اچھا، آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ پولو گراؤنڈ ہے اور دیکھیں سائٹ پر پہاڑ ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بلند ترین پولو گراؤنڈ ہے اور یہاں پر پولو میچ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے اور یہاں پہ ایک میلہ لگتا ہے جس کو شندور میلہ کہتے ہیں اور یہ گلگت بلتستان میں ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے ہم الفاظ معنی کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے باب، اس کا مطلب ہے دروازہ
دوسرا لفظ پہناوا، اس کا مطلب ہے لباس. تیسرا لفظ شاندار، اس کا مطلب ہے عالی شان، خوشنما. دلکش، پسندیدہ، نوازنا، مہربانی کرنا. سیاح، سیر کرنے والا. شناخت، پہچان. لطف، مزہ. منفرد، جدا، انوکھا. جنت نظیر، جنت جیسا. اب اس کے سوال ہے کہ آپ نے کیا سمجھا. سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے غلط اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں. صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے، درست. صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے، غلط. صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے، درست. صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے، درست. آزاد کشمیر کا صدر مقام چنار ہے، غلط. گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے. اب اس کے ہم ایم سی کیوز کریں گے اور سوالوں کے جواب کریں گے، الفاظ جملے کریں گے. درست جواب پہ ٹک کا نشان لگائیے. نمبر 1 ہے قائد اعظم نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے زیارت میں. ہنّا، سیف الملوک اور چھوٹا گلہ نام ہیں جھیلوں کے. دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہا جاتا ہے کشمیر کو. باب خیبر واقعہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں. پولو میچ کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں گھوڑوں پر. قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے؟ پشاور. کراچی کو روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان. صوبہ پنجاب کی مشہور سیاحتی وادی ہے وادی مری. صوبہ بلوچستان کا صدر مقام ہے کوئٹہ. اب اس کے ہم الفاظ جملے اور سوالوں کے جواب کرتے ہیں. الفاظ جملے ہیں جی. اہمیت، روایتی، وسائل، نمایاں، پہناوا. اہمیت، آپ یہ تخلیقی جملے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو جملوں میں خود سے بنانا ہے. جس طرح ہماری زندگی میں ہمارے والدین کی بہت اہمیت ہے اور لاہور کے روایتی کھانے بہت مشہور ہیں. وسائل کا ہم بنا سکتے ہیں کہ بلوچستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے. اس طرح بہت سے جو ہے ہم تخلیقی جملے بنا سکتے ہیں لفظوں کے. اب ہے سوال، قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ تو قصہ خوانی بازار پشاور میں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ یہاں قصہ کہانیاں سنایا کرتے تھے، مطلب پرانے وقتوں میں، ماضی میں. لاہور کی تاریخی عمارات میں سے 3 کے نام لکھیں. یہ بھی بیٹا تخلیقی ہے، آپ کچھ بھی نام لکھ سکتے ہیں. ویسے بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ، مینار پاکستان ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ یہ ہم نے کتاب میں پڑھا ہے، لیسن میں پڑھا ہے. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے. گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں دنیا کا سب سے بلند پولو گراؤنڈ یہاں پر ہے. یہاں ہر سال ایک میلہ لگتا ہے جسے شندور میلہ کہتے ہیں. کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ پہناوے لباس کو کہتے ہیں. روایتی کھانے ہیں جی کشمیر کے تافتان اور گشتابہ یہاں کے روایتی کھانے ہیں. اور عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوغے، پھیرن اور کشمیری شالیں یہاں کے مشہور پہناوے ہیں. پاکستان میں رہنے والوں میں کون سی 3 باتیں مشترک ہیں؟ کوئی سی 3 بتائیے. آپ بہت ساری باتیں پاکستان میں رہنے والوں میں، یہ بھی تخلیقی ہے، آپ سوچ سمجھ کے یہ آنسر دے سکتے ہیں، جواب اس کا دے سکتے ہیں. پاکستان میں رہنے والوں میں حب الوطنی، مہمان نوازی اور زندہ دلی مشترک ہے. امید ہے بچوں آپ نے اس سبق کو توجہ سے سنا ہوگا کیونکہ یہ سبق جو ہے وہ بہت دلچسپ ہے اور بہت معلوماتی ہے اور مجھے امید ہے آپ نے سبق سے سیکھا بھی ہوگا. نیکسٹ لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.